بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک جدید کے تین اہم مطالبات: انتخاب خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 20 دسمبر سن 1935۔ قسط دوم: میں ایک دفعہ پھر جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو لوگ اپنے بیکار بچے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے گھر سے روٹی کھاتا ہے، کسی اور کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ میرا بچہ طاعون سے بیمار ہے، کسی اور کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل، 17 اکتوبر سن 2024۔ گزشتہ سے پیوستہ: پہلا بیکار اس لیے بنا تھا کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کام مہیا نہ کیا، لیکن دوسرے بیکار اس لیے بنیں گے کہ وہ ایک بیکار سے متاثر ہو کر اس کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے اور اس کی بد عادات کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی سمجھیں گے کہ کہیں بیٹھے تو گا لیا، کہیں سر مار لیا، کہیں تاش کھیل لی، کہیں شطرنج کھیل لیا، کہیں جوا کھیلنے لگ گئے۔ غرض بیکاروں کی تمام تر کوشش ایسے ہی کاموں کے لیے ہوگی جو نہ ان کے لیے مفید، نہ سلسلے کے لیے اور نہ مذہب کے لیے۔ پھر اقتصادی لحاظ سے بیکاری ایک لعنت ہے اور جس قدر جلد ممکن ہو دور کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی آمد پہلے ہی 6 فی کس ہے، اور یہ ہر شخص کی آمد نہیں بلکہ کروڑ پتیوں کی آمد ڈال کر اوسط نکالی گئی ہے، اور ان لوگوں کی آمد ڈال کر نکالی گئی ہے جن کی 2-3 لاکھ روپیہ ماہوار آمد ہے، ورنہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو ہمارے ملک کی آمد فی کس 2-3 رہ جاتی ہے۔ جس ملک کی آمدنی کا یہ حال ہو اس میں سمجھ لو کتنے بیکار ہوں گے۔ اگر ملک کے تمام افراد کام پر لگے ہوئے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی 2 آنے کماتا ہے تو اس پر اتنے بیکاروں کا بوجھ ہوتا ہے کہ اپنے لیے اس کی آمد دمڑی رہ جاتی ہے، اور جو کماتا ہے اس کی آمد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو بیکاروں کی وجہ سے ایک تو دوسرے لوگ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ بیکار ان کے لیے بوجھ بنتے ہیں۔ دوسرے، جب ملک میں ایک طبقہ ایسا ہو جو آگے نہ بڑھنے والا ہو تو دوسرے لوگوں کا قدم بھی ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ بیکار مزدوری کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ بیکار شخص ہمیشہ عارضی کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، اور جب کسی کی بیکاری حد سے بڑھتی اور وہ بھوکوں مرنے لگتا ہے تو مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسے سخت احتیاج ہوتی ہے اس لیے اگر ایک جگہ مزدور کو 4 آنے مل رہے ہوں تو یہ 2 آنے لے کر بھی وہ کام کر دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مزدوروں کی اجرت 2 آنے ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ جب ہمیں 2-2 آنے پر مزدور مل جاتے ہیں تو ہم 4 آنے مزدوری کیوں دیں؟ بس وہ ایک بیکار ساری دنیا کے مزدوروں کی اجرت کو نقصان پہنچاتا اور سب کو 2 آنے لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں بیکاری زیادہ ہو ان میں مزدوری نہایت سستی ہوتی ہے، کیونکہ بیکار مجبوری کی وجہ سے کام کرتا اور باقی مزدوروں کی اجرت کو نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن جن قوموں میں بیکاری کم ہو ان میں مزدوری مہنگی ہوتی ہے، تو بیکار اقتصادی ترقی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بیکار شخص ہمیشہ مانگنے کا عادی ہوگا، دوسروں پر بوجھ بنے گا، اگر کبھی مزدوری کرے گا تو مزدور کی ترقی کو نقصان پہنچائے گا۔ میں نے تحریک کی تھی کہ ہماری جماعت میں جو لوگ بیکار ہیں وہ معمولی سے معمولی مزدوری کر لیں مگر بیکار نہ رہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے میری اس نصیحت پر عمل نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو بہت کم۔ حالانکہ اگر کوئی شخص BA یا MA ہے اور اسے ملازمت نہیں ملتی اور وہ کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ 2 یا 5 روپے ماہوار کماتا ہے تو اس کا اسے بھی فائدہ ہوگا، اور جب وہ کام میں مشغول رہے گا تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے عام لوگوں کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا جو بیکار شخص سے پہنچتا ہے، بلکہ محنت سے کام کرنے کی وجہ سے اس کے اخلاق درست ہوں گے۔ محنت سے کام کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا روپیہ جو اس پر صرف کرتے تھے ضائع نہیں ہوگا، اور محنت سے کام کرنے کی وجہ سے اس سے قوم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ غرض یہ کہ وہ اپنی اخلاقی حالت کو بھی درست کرے گا
اور اقتصادی حالت کو بھی۔ بس میں ایک دفعہ پھر جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جو لوگ اپنے بیکار بچے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے گھر سے روٹی کھاتا ہے، کسی اور کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ میرا بچہ طاعون سے بیمار ہے، کسی اور کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا میرا بچہ ہیضے سے بیمار ہے، کسی اور کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح طاعون کے مریض کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے متعلق کسی اور کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ سارے شہر کو حق حاصل ہے کہ اس پر گھبراہٹ کا اظہار کرے اور اس بیماری کو روکے۔ جس طرح ہیضے کے مریض کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ سارا شہر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے متعلق گھبراہٹ ظاہر کرے اور اس بیماری کو روکے۔ اسی طرح جو شخص بیمار ہے اس کے متعلق تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے ہم خود روٹی کھلاتے اور کپڑے پہناتے ہیں، کسی اور کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بیکاری کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ طاعون اور ہیضے کے کیڑوں کی طرح دوسرے بچوں کا خون چوستا اور انہیں بد عادات میں مبتلا کرتا ہے۔ تم ہیضے کے مریض کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، تم طاعون کے مریض کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، مگر تم ہیضے اور طاعون کے کیڑوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ پھیلیں گے اور دوسروں کو مرض میں مبتلا کریں گے۔ اسی طرح تم یہ کہہ کر کہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے جو تم پر عائد ہوتی ہے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے اس بیماری کو دور کرو، ورنہ قوم اور ملک اس کے خلاف احتجاج کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ بس یہ معمولی بات نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اگر ایک کروڑ پتی کا بچہ بھی بیکار ہے تو وہ اپنے گھر کو ہی نہیں بلکہ ملک کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یاد رکھو، تمام آوارگیاں بیکاری سے پیدا ہوتی ہیں، اور آوارگی سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی جرم نہیں۔ میرے نزدیک چور ایک آوارہ سے بہتر ہے، بشرط یہ کہ ان دونوں جرائم کو الگ الگ کیا جا سکے۔ اگر چوری اور آوارگی کو الگ الگ کر کے میرے سامنے رکھا جائے تو یقیناً میں یہی کہوں گا کہ چور ہونا اچھا ہے مگر آوارہ ہونا برا۔ قتل نہایت ناجائز اور ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر میری طرح کسی نے اخلاق کا مطالعہ کیا ہو اور ان دونوں جرائم کو الگ الگ رکھ کر اس سے دریافت کیا جائے کہ ان میں سے کون سا فعل زیادہ برا ہے، تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ قتل کرنا اچھا ہے مگر آوارہ ہونا برا، کیونکہ ممکن ہے قاتل پر ساری عمر میں صرف 1 گھنٹہ ایسا آیا ہو جبکہ اس نے جوش میں آ کر کسی کو قتل کر دیا ہو، لیکن آوارہ آدمی ساری عمر ذہنی طور پر قاتل بنا رہتا ہے اور اپنی عمر کے ہر گھنٹے میں اپنی روح کو ہلاک کرتا ہے۔ تم ایک قاتل کو نیک دیکھ سکتے ہو، لیکن تم کسی آوارہ کو نیک نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص نیک ہو لیکن اس کی عمر میں 1 گھنٹہ ایسا آ جائے جب وہ جوش میں آ کر کسی کو قتل کر دے اور قتل کے بعد اپنے کیے پر پشیمان ہو، اور دوسرے گھنٹے میں ہی وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور کہے اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرمائیں۔ بس ہو سکتا ہے وہ معاف کر دیا جائے، لیکن آوارہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتا کیونکہ وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں کوئی روحانی حس باقی نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک دنیا کا خطرناک سے خطرناک جرم آوارگی سے کم ہے، اور آوارگی مجموعہ جرائم ہے، کیونکہ جرم ایک جزو ہے اور آوارگی تمام جرائم کا مجموعہ۔ ایک بادشاہ کے ہاتھ کی قیمت بادشاہ کی قیمت سے کم ہے، ایک جرنیل کے ہاتھ کی قیمت جرنیل سے کم ہے۔ اسی طرح ہر جرم کی پاداش آوارگی سے کم ہے، کیونکہ جرم ایک جزو ہے اور آوارگی اس کا کل ہے۔ تم دنیا سے آوارگی مٹاؤ اور تمام جرائم خود بخود مٹ جائیں گے۔ تمام جرائم کی ابتدا بچپن کی عمر سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ آوارگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تم بچے کو کھلا چھوڑ دیتے ہو اور کہتے ہو یہ بچہ ہے، اس پر کیا پابندیاں عائد کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خطرناک جرائم کا عادی بن جاتا ہے۔ اگر دنیا اپنے تمدن کو ایسا تبدیل کر دے
کہ بچے فارغ نہ رہ سکیں تو یقیناً دنیا میں جرائم کی تعداد معقول حد تک کم ہو جائے۔ لوگ اصلاح اخلاق کے لیے کئی کئی تجویزیں سوچتے اور قسم قسم کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، مگر وہ سب ناکام رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر بچوں کو کام پہ لگا دیا جائے اور بچپن کی عمر کو فارغ عمر نہ قرار دیا جائے تو نہ چوری باقی رہے، نہ جھوٹ، نہ دغا، نہ فریب، اور نہ کوئی اور فعل بد۔ بالعموم لوگ بچپن کی عمر کو بیکاری کا جائز زمانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیکاری بھی ویسی ہی ناجائز ہے جیسے بڑی عمر میں کسی کا بیکار رہنا۔ چنانچہ ہماری شریعت نے اس کو خصوصیت سے مد نظر رکھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق امت محمدیہ کو ہدایت دی ہے۔ پاگل اور دیوانے کہتے ہیں کہ یہ بے معنی حکم ہے، حالانکہ یہ بہترین تعلیم ہے جو بچوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت۔ وہ بچہ جو ابھی بات نہیں سمجھتا، وہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم آج ہی اس سے کام لو اور پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی تمہیں اس کے کان میں اذان دینی چاہیے لیکن دوسرے اور تیسرے دن نہیں؟ کیا پہلے دن بچہ اذان کو سمجھ سکتا تھا مگر مہینے کے بعد کم فہم ہو جاتا ہے کہ تم اس حکم کو نظر انداز کر دیتے ہو، یا سمجھتے ہو کہ پہلے دن تو وہ اس قابل تھا کہ اس سے کام لیا جاتا لیکن سال دو سال گزرنے کے بعد وہ ناقابل ہو گیا ہے؟ جو شخص ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دو، یقیناً وہ اس تعلیم کے ذریعے ہمیں اس نقطے سے آگاہ کرتا ہے کہ بچے کا ہر دن تعلیم کا دن ہے اور ہر روز اس کی تربیت کا تمہیں فکر کرنا چاہیے۔ مگر امت محمدیہ میں کتنے ہیں جنہوں نے اس نقطے کو سمجھا؟ ہمیں خدا تعالی نے ایسا معلم دیا تھا جس کا ہر ہر لفظ اس قابل تھا کہ دنیا کے خزانے اس پر نچھاور کر دیے جائیں۔ اس نے ہمیں معرفت کے موتی دیے، علوم کے خزانے بخشے، اور ایسی کامل تعلیم دی جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، مگر افسوس لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا مگر اس کے کان میں اذان نہ کہی گئی۔ پھر کیوں تم نے اب تک یہ نقطہ نہیں سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاری کو سب سے بڑی لعنت قرار دیا ہے، اور تمہارا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس لعنت سے بچاؤ۔ تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ جب کارخانے والوں کے سپرد کوئی مزدور کیا جاتا ہے تو وہ اس کا نام رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں اور اس سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کارخانے والوں نے کسی مزدور کا نام رجسٹر میں درج کر لینے کے بعد اسے 2-4 سال کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہو؟ اگر نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ سے کسی بزرگ کے ذریعے تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دلا کر کہا کہ اب اس کا نام میری امت کے رجسٹر میں درج ہو گیا ہے۔ تم نے اس بچے کا نام رجسٹر میں درج تو کرا لیا مگر پھر اسے کارخانے سے چھٹی دے دی۔ بس اس غفلت اور کوتاہی کا تم پر الزام عائد ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ ہر نبی اپنی امت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، تو اس کے بعد قیامت کے دن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ پوچھے کہ اے محمد، یہ تیری امت کے بیکار جو چور، قاتل، جھوٹے اور دغاباز، فریبی اور مکار بن گئے اور خون چوسنے والی جونکوں کی طرح انہوں نے ظلم سے دوسروں کی اولادوں کو بھی تباہ کیا، ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے اے خدا، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کے کان میں اذان دو، جس کا یہ مطلب تھا کہ اسی دن بچوں کو کام پر لگا دو اور ان کی نگرانی کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جواب دے کر اپنی فرض شناسی کا ثبوت دے دیں گے، مگر ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہو جائے گی جن کے گھروں میں بیکار بچے رہے اور انہوں نے ان کی بیکاری کو دور کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ بس یہ غلطی ہے کہ ہمارے ملک میں بچپن کے زمانے کو بیکاری کا زمانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر بچپن کا زمانہ بیکاری کا زمانہ ہے تو پھر چوری چوری نہیں
اور فریب نہیں۔ تمام بدکاریاں اور تمام قسم کے فسق و فجور بچپن میں ہی سیکھے جاتے ہیں اور پھر ساری عمر کے لیے لعنت کا طوق بن کر گلے میں پڑ جاتے ہیں۔